الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود، سلام بے حد، بے حساب، لا تعداد، بے شمار ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجنے کے بعد اللہ کریم کے حضور دعا گو ہیں. اللہ ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہجری کیلنڈر کا سن 1448 محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. غالباً آج 3 محرم. اللہ تعالی یہ سال مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہے، بالخصوص مظلوم طبقہ، مجبور طبقہ، چاہے وہ کشمیر کا ہو، فلسطین کا ہو، برما کا ہو، کہیں پر بھی مسلمان کلمہ گو تکلیف میں ہے، اللہ تعالی ان کی دستگیری فرمائے، اور کفر کے مقابلے میں ایران جو لڑ رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. احباب، ذوالحجہ کی 26 تاریخ کو فجر کی نماز مسجد نبوی کا مصلی ہے، اور امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، سسر مصطفیٰ، داماد علی، امام العادلین، جری بہادر سپہ سالار، عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مجوسی ابو لولو نام کا خنجر زہر آلود وہ مارتا ہے، اور آپ شدید زخمی ہوتے ہیں، اور محرم کی جو چاند رات ہے آپ کا وصال ہوتا ہے. یکم محرم کو آپ کا، یعنی جو محرم کی پہلی تاریخ ہے، یوم شہادت ہے. عمر کون ہے؟ عمر وہ ہستی ہے کہ باقی سارے صحابہ خود گئے رسول اللہ سے دین لینے کے لیے، عمر وہ ہے جس کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا ہے دین کے لیے. عمر مراد مصطفیٰ ہے، عمر دعائے مصطفیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. عمر وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے غیر بھی کہتے تھے. یہ غیر مسلم مورخ ہے، محقق ہے، سر ولیم.
وہ کہتا ہے کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا نظام ہوتا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا تھا نا کہ اگر اسلام کے لیے عمر بن خطاب کو اللہ 10 سال اور زندگی دیتا تو پوری دنیا میں عمر بن خطاب نے اسلام کا پرچم لہرا دینا تھا۔ گاندھی کے لیے آتا ہے نا 1930 میں ہندو نوجوانوں کے جلسے میں، وہ کہتا ہے کہ اے ہندو نوجوانوں، یہ راما، یہ کرشنا، ان کو چھوڑو، یہ کوئی ایسی شخصیتیں نہیں ہیں، ایسی پرسنالٹیز نہیں ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، اگر فالو کرنا ہے تو ابو بکر و عمر کو کرو۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہستی ہے جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عمر جب تم راستے پہ چلتے ہو تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کا وہ رعب و دبدبہ ہے کہ شیطان بھی ڈرتا ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یصافحہ الحق عمر۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کیسے مصافحہ کرے گا؟ یہ اللہ کی شان ہے، وہ اپنی شان کے لائق جس طرح چاہے فرماتے ہیں پہلا مصافحہ جو اللہ فرمائے گا وہ عمر بن خطاب سے فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور سب سے پہلے جس پر اللہ سلام بھیجے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جس کو اللہ بھیجے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مستدرک میں یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب میں ہے۔ تو عمر وہ ہے کہ اللہ تعالی حق تعالی اپنی شان کے لائق عمر سے مصافحہ فرمائے گا، عمر پر سلام بھیجے گا، عمر کو جنت میں داخل فرمائے گا ہاتھ سے پکڑ کر۔ یہ کوئی کم شان ہے؟ پھر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہ حدیث مسند الفردوس میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمار، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل مجھے ذرا عمر کے فضائل تو سناؤ۔ تو جبریل نے علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اگر میں آپ کو اتنی مدت تک حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پہ گزاری ہے، نوح علیہ السلام نے تو 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، اگر اتنی مدت تک بھی میں حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تب بھی عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جو تھا وہ میری گود میں رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ رات روشن تھی کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عمر ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے واٹ اباؤٹ مائی ڈیڈ، میرے والد ابو بکر کا، ان کے بارے ان کی توجہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ ابو بکر کا تو مقام ہی اونچا ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا اس حدیث پر، حضرت عائشہ نے کیا پوچھا ہے، حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی دیکھیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں اب زمین کے گوشے گوشے پر، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، دن کے اجالے میں بھی سجدے ہوتے ہیں، رات کے تاریکی میں بھی سجدے ہوتے ہیں، کس کی نیکیاں؟ حضور کو اپنی امت کے احوال کی خبر ہے۔ دوسرا
آسمانوں یہ تارے مختلف آسمانوں پر ہے، ان کی تعداد کے بارے میں بھی رسول اللہ کو علم ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ ذرا صبر کرو، میں ابھی جبریل آتے تو جبریل سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا مجھے کوئی حساب کتاب کرنے دو، کوئی کاغذ قلم لا کے دو، میں بتا نہیں۔ حضور نے فرمایا سیدھا، حضور کا علم دیکھیں۔ حضور جو ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ کہتا ہوں زمین آسمان پر اور آسمان زمین تک آ سکتا ہے، لیکن حضور کے کلام میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے اسی وقت ہی فتویٰ دے دیا کہ ہاں کون ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ آپ کو اللہ نے علم سے نوازا، اللہ کی عطا سے آپ نے یہ جواب دیا ہے۔ احباب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے ایسے پہلو ہے کہ جن کو اگر ہم اپنائیں تو ہماری اپنی شخصیت سنور جائے، ہم نکھر جائیں، ہم میں وہ تازگی، وہ خوشبو آ جائے اگر ہم حضرت عمر کی جو عادتیں ہیں، جو خصلتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، اگر ہم ان کو اپنائیں۔ سب سے پہلی جو خوبی میں بیان کروں گا وہ ہے حق پرستی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ حق پرست انسان تھے، آپ انا پرست نہیں تھے۔ انا پرستی انسان اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، انا پرستی میں آدمی اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، انا پرستی میں آدمی اپنے مفادات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو فوقیت دیتا ہے۔ اور حق پرستی میں کیا ہے؟ آدمی سچ کا ساتھ دیتا ہے، حق پرستی میں آدمی حق کا ساتھ دیتا ہے، حق پرستی میں آدمی اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے۔ اگر انا پرست کو دیکھنا ہے تو ابلیس کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، حکم ہوا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہوا کیوں؟ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے۔ حق جاننے کے باوجود یہ اسے معلوم تھا کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ذات کو ترجیح دی۔ جو غرور تکبر اس کے اندر تھا، جناب آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے خود کو بہتر سمجھا، حق جاننے کے باوجود اپنی بڑائی کی وجہ سے حق سے انکار کر بیٹھا۔ یہ انا پرستی ہے۔ انا پرست دیکھنا ہو تو فرعون کو دیکھیں۔ فرعون کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آثار حق کے نظر آئے، نشانیاں حق والی نظر آئیں۔ یہ معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بول رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن کرسی کی جو لعنت تھی، جو نشہ تھا، جو طاقت اور پاور کی جو اس کے اندر جو غفلت تھی، اس کی وجہ سے اس نے حق ماننے سے انکار کیا، بلکہ انا کی وجہ سے اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ کہا جو انا پرستی میں ملوث ہوتے ہیں، انا پرستی کی لعنت جس کے اندر ہو، پھر اللہ اسے دریا میں غرق کر کے رکھتا ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ چھوڑتا نہیں ایسے بندے کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 206 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اپنی انا، ضد، ہٹ درمی مزید گناہ پر ابھارتی ہے، وہ مزید گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے ایسے آدمی کے ساتھ؟ تو ایسے کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو انا پرستی جس کے اندر آئے پھر وہ تباہی کی طرف ہی جاتا ہے۔ حق پرست آدمی اپنے مفاد سے زیادہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اپنی خواہش سے زیادہ وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہ عدل و انصاف کی طرف دیکھتا ہے، وہ اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے۔ وہ آدمی کہ جو حق کا ساتھ دے، اپنی انا قربان کرے، اللہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔
حق پرست انسان وہ اپنی خواہش کو قربان کر دیتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز قربان کر دیتا ہے جو راہ حق میں رکاوٹ بنے، جو راہ حق میں رکاوٹ بنے وہ اس کو قربان کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حق پرستی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ وہ حق پرست تھے، ان کے اندر انا پرستی نہیں تھی۔ احباب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مفاد، جن کی خواہشات ہی سب کچھ ہے ان کے لیے، وہ دین پر بھی اس حصے پر عمل کرتے ہیں جہاں ان کی خواہش کے مطابق، وہ دین بھی دین کے اس حصے پر وہ عمل کرتے ہیں جو ان کے خواہش کے مطابق ہی ہو، ان کے مفادات کے مطابق ہو۔ وہ جس منصب پر پہنچ جائے وہ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے، بعض لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے وہ بالکل مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص، اپنے دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی دین میں ہو، جو بھی دین، اگر کفر ہے تو وہ کفر میں خالص ہوتے ہیں، اسلام میں ہے تو اسلام کے لیے خالص ہوتے ہیں، وہ کفر میں ہے تو حالت کفر میں رہ کر کفر کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور اگر وہ اسلام میں ہے تو پھر اسلام کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل ایک مسلمان کر دے، عمر بن خطاب کو یا ابو جہل، یا ماما بھانجا ہے۔ ابو جہل جو تھا یہ ماموں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر جو تھے یہ بھانجے ہیں۔ کیوں؟ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ کفر میں، شرک میں یہ اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، اگر یہ اسلام میں آئیں گے تو اسی طرح اسلام کا کام کریں گے۔ جس طرح یہ کفر میں رہتے ہوئے کفر کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اگر یہ اسلام کی طرف آئیں گے تو پھر یہ اسلام کے لیے قربانی دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ قربانی تو دیتا تھا، وہ کہا قربانی دیتا ہے لیکن وہ انا پرست ہے۔ اور حضرت عمر کے لیے رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی، کیوں؟ کہا قربانی دیتا ہے لیکن یہ حق پرست ہے۔ انا پرست کیسے تھا ابو جہل؟ وہ آتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تو چھپ کے جا کے وہ تلاوت سنتا تھا۔ اچھا، اخنس بن شریک آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ محمد کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنتے ہو تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا محمد سچے ہیں؟ محمد کا پیغام سچا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے انکار نہیں کیا رسول اللہ کی صداقت کا۔ ابو جہل نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے نبی نے، ابو جہل نے کیا کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہا بنو عبد مناف سے ہمارا یہ جھگڑا بڑا پرانا ہے کہ قوم کا سردار کون ہوگا، وہ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے تھے، وہ بھی سخاوت کرتے تھے تو ہم بھی کرتے تھے، وہ بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، وہ کام ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ان کے ہاں اللہ کا نبی ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم کہاں سے لے کے آئیں اللہ کا نبی؟ ہم کسی صورت میں ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ ابو جہل جو تھا یہ انا پرست تھا، اس کو حق نظر آ چکا تھا، حق نظر آنے کے باوجود ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے، خاندانی لڑائی کی وجہ سے اس نے حق سے انکار کیا۔ اور دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے نکلے ہیں رسول اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ راستے میں کسی نے خبر دی کہ بہن اور بہنوئی جو ہے وہ تو مسلمان ہو گئے، رخ بدل دیا، ان کے گھر گئے، خوب مارا، ساری روایتیں آپ نے سنی ہے، مار مار کے ان کا برا حال کر دیا۔ لیکن پھر بہن سے فرمائش کرتے ہیں ذرا سناؤ تو صحیح کہ وہ ہے کیا کلام۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوتی جا رہی ہے، عمر بن خطاب کے دل میں وہ آیتیں اترتی جا رہی ہیں۔ جب بہنیں قرآن پڑھا کرتی تھیں تو بھائیوں کے مقدر بدل جاتے تھے، جب بہنیں قرآن پڑھا کرتی تھی تو بھائیوں کو جہنم کے دروازے سے پکڑ کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ جب قرآن سنا جاتا تھا تو کافر سخت پتھر کی طرح جن کا دل تھا ان کا دل بھی موم ہو جاتا تھا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے امت اللہ سوال کر رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟
کافر تو قرآن سن کر اسلام قبول کرتا تھا. آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم سے کوئی بڑے سے بڑا مفتی بٹھا دو، ہم اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، ہم جنگ و جدال کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب قرآن سامنے کھولا جائے تو پھر ہماری اس قوم کی یہ حالت ہے کہ ہم میں ڈاکٹر سب ہیں، کسی سے کوئی مرض شیئر کریں سب آپ کو حکیمی دوائی دینا شروع کر دیتے ہیں، دینی مسئلہ پوچھے تو سارے مفتی بن جاتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں قرآن سے لگاؤ عطا فرمائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ ہمیں پھر قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی آیتیں سنی نا تو دل بدل گیا. وہ جو تلوار لے کے نکلا تھا قتل کے ارادے سے، اب وہ اسی وقت تلوار ہاتھ میں نکل پڑے. یہ بھی نہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، گئے تھے مارنے کے لیے اور خود قدموں میں پڑ کے ان کے غلام ہو گئے. اس لیے کہ آپ انا پرست نہیں تھے، آپ حق پرست تھے. آپ کو حق نظر آ گیا تو آپ نے تلوار نیچے پھینک دی، آپ حضور کے غلام بن گئے. آپ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ آپ حق پرست انسان تھے. ایک مائی نے، آپ مسجد سے باہر نکلے نا تو ایک مائی نے روک لیا. عمر ایک زمانہ تھا اوقاز کے میلے میں تجھے لوگ عمیر کہتے تھے، چھوٹا عمر کہتے تھے. پھر وقت گزرتا رہا، آپ عمر ہو گئے اور اب آپ امیر المومنین عمر ہو گئے ہیں. اب اگلا جملہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں فاتق اللہ فی الرعیت واعلم انہ من خاف الوعید قرب الیہ البعید. اے عمر، رعایا کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو جو خدا کی وعید سے ڈرتا ہے اس کا بعید بھی قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. یہ عورت یہ کلام کر رہی ہے کس سے؟ جو 24 لاکھ مربع میل کا امیر ہے، حکمران ہے، خلیفہ ہے. جو آپ کے ساتھ تھا ایک صحابی تو نے کہا اے عورت آپ حد سے تجاوز کر گئی ہو، اور اس عورت کو روکا گیا، آپ حد سے بڑھ گئی ہو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے نہ روکو. یہ عورت پتہ ہے کون ہے؟ خولہ بنت حکیم، جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش سے سنی ہے. 28ویں سپارے کی پہلی جو آیات ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، آپ اس کی تفسیر پڑھیں، اس خاتون کا واقعہ ہے اس میں. عمر فرماتے ہیں اس کو نہ روکو، اس کی بات تو اللہ نے سنی ہے، اور اللہ کی قسم عمر اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کی بات کو غور سے سنے. راستے میں کھڑا کیا ہے ایک عورت نے، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور وہ باتیں سنا رہی ہے اور آپ سر نیچے کر کے اس کے ایک ایک جملے کو سن رہے ہیں. یہ حق پرست انسان کی نشانی ہے. پھر ایک اور خوبی آپ کی ہے کہ آپ نے بادشاہی میں فقیری کی ہے. ایک مغربی دانشور ہے، وہ کہتا ہے کہ اقتدار آئے تو اقتدار سے بگاڑ آتا ہے، اقتدار سے بگاڑ آتا ہے. آپ ماحول میں دیکھیں نا آج جو ہو رہا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے، جس کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، کوئی اختیارات اس کو مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. وہ اپنی حکومت اور کرسی کے نشے میں اگر اسے لوگوں کو مارنا بھی پڑے، مظلوم طبقے کو ٹارچر کرنا بھی پڑے، قتل کرنا بھی پڑے، تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیوں؟ اس لیے اقتدار بگاڑ لاتا ہے. حد سے زیادہ پیسہ آ جائے تو بھی خطرناک ہے، حد سے زیادہ پاور، طاقت، اختیارات، منصب ہاتھ آ جائے تو وہ بھی خطرناک ہے. آج ہمارے ملک کا حال دیکھ لینا، غریب کو کھانے کو نہیں ملتا. ان کی عیاشیاں کیسی ہیں؟ وہ گھوڑوں کو پستے بادام کھلاتے ہیں اور عوام بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں. ان کے کھانے ہیلی کاپٹروں میں آ رہے ہوتے ہیں اور عوام پس رہی ہے. تو اقتدار کے آنے سے بعض اوقات بگاڑ ساتھ لاتے ہیں، لیکن فاروق اعظم کا معاملہ الگ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے بھی یہ عیش و عشرت نہیں گزری. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے وہ شاہانہ طرز کی زندگی نہیں ہے. پھٹے پرانے لباس، 17 پیوند لگے ہیں، کبھی مسجد کی سیڑھیوں میں سو رہے ہیں، کبھی کسی دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، کھجور یا ستو پی کر، کھجور کھا کر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن وہب فرماتے ہیں کہ رأیت بین کتف عمر 14 رقعۃ، میں نے حضرت عمر کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا کہ کپڑے پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن جمعے میں لیٹ آئے نا، تو صحابہ نے کہا حضور آج جمعے میں لیٹ ہو گئے ہیں۔ کہا ایک ہی جوڑا تھا، اس کو دھویا اور اس کے خشک ہونے میں دیر لگ گئی مجھے مسجد میں آتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ یہ لباس بدل دیں، اعلیٰ لباس پہنیں، عمدہ کھانے کھائیں، تاکہ مخالفین پر آپ کا رعب بیٹھ جائے، مخالفین آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں۔ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ وفادار رہے تو اللہ ہمیں اسی طرح عزت دیتا رہے گا، اور اگر اسلام کے ساتھ وفادار نہ رہے تو کپڑوں سے بندہ معزز نہیں ہوتا۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم پسی ہوئی قوم تھے، بے سر و سامان میں تھے، 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، پتھر پر پیٹ پر ہم نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اخلاقی حالت یہ تھی کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑنے والے تھے۔ انا کنا اذل قوم، پھر ہوا کیا؟ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی، اسلام کے ذریعے دی ہے۔ سپر پاور کیسر و کسرا بھی اگر سرنگو ہیں تو اس کی وجہ اسلام ہے، اس کی وجہ اللہ کی مہربانی، اسلام کے ساتھ نسبت، محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، خبردار اگر تم نے عزت کو دوسرے ذریعے سے تلاش کرنا شروع کر دیا، وہ راستہ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ عزت اسلام کے ساتھ ہے، عزت تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، عزت وہی ملے گی جن راستوں پر صحابہ چلے ہیں، عزت انہی کو ملے گی جن راستوں پر صحابہ چلے ہیں، عزت انہی لوگوں کو ملے گی جن راستوں پر مصطفیٰ نے چلایا امت کو، اگر اسی پہ چلتے رہے۔ اور اگر کسی دوسری طرف رخ کر کے ہم نے عزت تلاش کرنا شروع کی، فَأَعَزَّنَا اللہ کے ساتھ پھر فرمایا أَذَلَّنَا اللہ، پھر اللہ تعالی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہماری عزت اسلام کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے، 50 صحابہ کرام، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عمر کا جبہ دیکھیں، ان کا زہد دیکھیں، اور کیسر و کسرا، مشرق و مغرب، کتنے ملک فتح کر لیے۔ باہر کے جب لوگ آتے ہیں، ڈیلیگیشن آتے ہیں اور حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیا اثر ہوگا؟ تو کیوں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ کے جبے پہ 12 پیوند لگے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ لباس پہنیں۔ اب بات کون کرے؟ صحابہ گئے حضرت علی کے پاس، آپ کہیں ان سے۔ حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر کہا حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی گھر والی ہے، اور حضرت عائشہ، ان دونوں کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ حضرت عمر کو راضی کریں۔ وہ دونوں گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں جو دوست ہے آقا جناب محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق، انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ میرے لیے تو رول ماڈل وہ دو ہیں، انہوں نے فقر کی زندگی گزاری ہے۔ حفصہ بیٹی، تو نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ ایک رات میں نے کمبل کو ڈبل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بسترا جو تھا وہ میں نے ڈبل کر دیا، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فجر کے وقت اٹھ کے رسول اللہ نے فرمایا تھا حفصہ یہ کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، بلکہ کمبل کی نرمی کو بھی رسول اللہ نے پسند نہیں کیا۔ تو میں کیسے نرم کھانے کھاؤں، میں کیسے نرم لباس پہنوں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عمر نہ عمدہ لباس پہنے گا نہ نرم کھانے کھائے گا، اس کے سامنے اس کے 2 رفیق جناب محمد الرسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، اور نہ ہی عمر ایک دسترخوان پر 2 سالن جمع کرے گا۔ حضرت عمر کی زندگی میں دسترخوان پر 2 سالن اکٹھے، آپ فرماتے ہیں مہینے میں صرف ایک دفعہ گوشت کھاتے تھے،
اسلام کی خدمت ویسے ہی تو نہیں ہوتی، بادشاہی میں فقیری کیسے ہوتی ہے، کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ نے بادشاہوں والی زندگی نہیں گزاری، آپ خادم بنے ہیں۔ ایک دن بیت المال کا اونٹ جو تھا وہ بھاگ گیا، تو آپ نے احنف بن قیس اس وقت ملاقات کے لیے آیا تھا، آپ نے ان سے کہا چلو ذرا اونٹ ڈھونڈتے ہیں، اونٹ بھاگ گیا ہے۔ کسی نے کہا حضور آپ کہاں، اونٹ کے پیچھے؟ عمر بن خطاب امیر المومنین، یہ تو کوئی غلام لے آئے گا، یہ غلام کا کام ہے۔ عمر بن خطاب نے کیا جواب ارشاد فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام اور کون ہے؟ مجھ سے بڑھ کر کوئی غلام ہے؟ جو بھی بندہ مسلمانوں کے معاملے کا اس کو والی بنا دیا گیا ہے، وہ مسلمانوں کا غلام ہے، اس پر مسلمانوں کے معاملے میں وہی چیز واجب ہے جو ایک غلام پر اپنے آقا کے معاملے میں واجب ہوتی ہے، اس کے لیے مخلص ہونا ہے اور امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ ایک اونٹ کے لیے عمر بن خطاب کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کیوں؟ کہا یہ بیت المال کا، یہ مسلمانوں کا حصہ ہے۔ آج کے امیر المومنین جو بنے پھرے ہیں 57 اسلامی ممالک کے جو وزراء ہیں، جو بادشاہ ہیں، ذرا ان کا حال بھی تو دیکھیں نا، بیت المال کو کس طرح یہ اڑا رہے ہیں۔ ایک ایک جہاز 11 ارب کا لیا جا رہا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا حق نہیں تھا؟ مسلمان قوم بھوک سے مر رہی ہے اور ہمارا معاملہ بیت المال کو اپنا مال سمجھا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ زخمی تھے نا، تو حکیم نے دوا کے طور پر شہد تجویز کی، ہنی۔ عمر بن خطاب نے کہا نہیں، وہ تو بیت المال کا، وہ مال میرا نہیں ہے، وہ بیت المال میں، وہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کی اجازت سے پھر حضرت عمر کے لیے وہ شہد لایا گیا ہے، ان کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایسے حکمران ہمارے سروں پر ہو، یقین کریں پھر قوم روئے گی نہیں، پھر قوم روئے گی نہیں، پھر بدحالی خوشحالی میں بدل جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ رسول اللہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ویسے تو ہر صحابی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، ہر صحابی رسول اللہ کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا ہے انہوں نے، لیکن عمر بن خطاب ایک الگ ستارہ ہے۔ ایک منافق اور یہودی کا ایک معاملہ آیا، کسی مال کے معاملے میں مقدمہ لے کے رسول اللہ کے پاس آئے۔ منافق کہتا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف جو سردار یہودی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اور یہودی کہتا ہے نہیں، محمد الرسول اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس آئے تو یہودی حق پر تھا، رسول اللہ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ منافق ذرا بے چین تھا، وہ گیا ابو بکر صدیق کے پاس وہی معاملہ لے کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ کے فیصلے کو ہی نافذ کیا، اسی فیصلے کو آپ قائم رہے۔ منافق کو خیال آیا عمر بن خطاب دشمنان اسلام سے بہت سخت پیش آتے ہیں، تو کیوں نہ عمر کے پاس جائیں۔ منافق فیصلہ لے کے جناب عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی نے کہا آلریڈی فیصلہ محمد کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر کہتے پھر کیوں آئے؟ منافق آپ کا فیصلہ چاہتا ہے۔ عمر اندر گئے، گھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا، کہا جو مصطفیٰ کا حکم نہ مانے تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ ایک دن امام حسن یا امام حسین حضرت عمر سے ملاقات کے لیے ان کے گھر کی طرف گئے، دیکھا حضرت عمر کا جو صاحبزادہ ہے عبداللہ بن عمر، تو وہ دروازے سے واپس پلٹ آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا حضرت عمر نے اجازت نہیں دی، ابھی مصروف ہے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو جب حضرت امام حسن یا امام حسین ان دونوں میں سے کوئی ایک نواسہ رسول ہے، انہوں نے دیکھا جب بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی تو مجھ سے بھی نہیں ہوگی، وہ بھی پلٹ کے آ گئے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، اب دوڑتے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عبداللہ بن عمر کی طرح نہیں ہیں، آپ نواسہ رسول ہے، آپ جب چاہے بلا روک ٹوک آپ آئیں، آپ سے ملاقات کی جائے گی۔ یہ ہمارے سروں پہ جو بال ہے یہ بھی آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سروں پہ جو بال ہیں یہ آپ ہی کی برکت سے اگائے ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ حضرت فاروق اعظم سے
ہم نے لیا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا اگر سرکار آپ ہمارے نہ ہوتے۔ یہی عقیدہ ہم نے فاروق اعظم سے سیکھا ہے۔ مدائن سے جب مال غنیمت آیا نا، مسجد میں ڈھیر لگ گئی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب نے 1000 درہم امام حسن کو دیے، 1000 درہم امام حسین کو دیے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو آپ نے 500 درہم دیے۔ تو بیٹے نے کہا کہ یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جہاد پہ جایا کرتے تھے اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، انہیں آپ نے 1000 دے دیے، مجھے 500 دیے، یعنی میرا حق زیادہ بنتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا برابری نہ کرو، برابری، ان کا والد کون ہے؟ تمہارا والد کون ہے؟ ان کی ماں کون ہے؟ ان کا والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کا نانا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی خالائیں حضرت زینب، ام کلثوم اور حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے ماموں جناب ابراہیم فرزند رسول ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ، ان سے برابری نہ کرو۔ یہ محبت رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاندان سے تھی۔ آپ کے اندر عاجزی انکساری کمال کی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ آپ کے لباس پر 17 پیوند لگے تھے، تو میں رو پڑا اور میں گھر چلا گیا۔ میں واپس آیا تو میں نے دیکھا فاروق اعظم نے مشکیزہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے پانی کا، اور وہ لوگوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ تو میں نے آواز دی تو آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں بعد میں بتاؤں گا تمہیں، اور ایک بوڑھی عورت کے گھر جا کے وہ پانی کا مشکیزہ چھوڑ دیا۔ واپسی پر پلٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایلچی آئے ہوئے تھے، میرے پاس روم اور فارس کے ایلچی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، اللہ نے آپ کو معزز کر دیا، آپ کی بڑی عزت ہے، لوگوں میں آپ کا عدل، اس پہ سب لوگ متفق ہیں۔ تو میرے دل میں وہ وسوسہ، وہ خیال وہ آیا کہ عمر بھی کوئی چیز ہے، عمر بھی ایک مقام رکھتا ہے۔ تو میرے دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا تو میں نے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے مشکیزہ اٹھا کے لوگوں کے درمیان چلا ہوں تاکہ انہیں بتا سکوں عمر عام ہے، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی انکساری تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے سارے لوگوں کو ممبر کے قریب بلایا، سارے لوگ ممبر کے آس پاس آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود شریف پڑھا نبی پاک علیہ السلام پر، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں وہ تھا جو اپنی خالاؤں کی بکریاں چراتا تھا، اور اس کے عوض مجھے ایک مٹھی جو ہے وہ کشمش مل جاتی تھی، مجھے کھجور مل جاتی تھی، اور اس پہ میں گزارا کرتا تھا۔ یہ جملے کہہ کے آپ نیچے اتر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ آئے، انہوں نے فاروق اعظم سے پوچھا حضرت یہ جملے کہنے کی کیا مطلب تھا اس کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے خلوت میں بات کی تو اس نے مجھ سے کہا آپ امیر المومنین ہیں، کون ہے جو آپ سے افضل ہو؟ میرے نفس نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں نے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے سب کے سامنے یہ جملے کہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا خوف کس قدر اور کس درجے پر، آپ فرماتے ہیں اگر راستے میں زمین پر کیچڑ کی وجہ سے یا زمین کی ناہمواری کی وجہ سے اگر بار بردار خچر پھسل گیا اور اس کو کوئی نقصان ہوا، چوٹ لگی، کوئی ضرر پہنچا، تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ دریا کے کنارے بکری بھوکی پیاسی مری تو عمر کو جواب دینا ہوگا۔ ایک جنگل میں گزر رہے تو دیکھا کہ ایک اونٹ بہت لاغر کمزور بیمار سا ہے، عمر قریب گئے، اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور چیک کرنے لگے کہ بیماری کیا ہے، ساتھ میں آپ یہ کہتے جا رہے تھے اللہ اکبر، مجھے ڈر ہے قیامت کے دن مجھ سے تیرے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو، مجھے ڈر ہے قیامت کے دن مجھ سے تیرے بارے میں سوال نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران کہہ رہا ہے۔ اللہ کا خوف ہو تو پھر بندہ جانور کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرتا ہے،
اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر انسانوں کو قتل کرنے سے بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹتا. آپ نے عوام کا خیال کیسے رکھا؟ حکمرانوں کے لیے رول تھا، آپ نے بنایا ہوا تھا کہ جو گورنر ہے، جو عمال ہے، جو گورنمنٹ کے سپاہی ہیں یا جو بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، وہ جو چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے یہ نہیں کھائے گا، وہ ترکی گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوگا، اور اس کے گھر کے آگے جس طرح یہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، چوکیدار ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، چبوترا بنایا ہوا ہوتا ہے خاص پہچان کا، یہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کا خوف تھا، اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ ہم سے سوال کرے گا. کرسی اگر اللہ نے دی ہے تو یہ امتحان ہے. ہمارے حکمرانوں کو جناب فاروق اعظم سے سیکھنا چاہیے. کرسی کا غلط استعمال. حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر، یہ دونوں گئے مصر تجارت کے غرض سے. مدینہ سے قافلہ نکلا. اچھا، جب مصر پہنچے تو وہاں کے گورنر نے وہاں کے لوگوں کو تعارف کروایا کہ یہ امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں. اب وہاں کے لوگ ان کو پتا چلا نا کہ یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں دونوں، تو لوگوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا، ان سے مال لینا شروع کر دیا، تجارت ان سے شروع کر دی. بڑا نفع ہوا. دونوں صاحبزادے جب مدینہ شریف پلٹ کر آئے تو اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جی محبت میں کہا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، اس بار بڑا نفع ہوا، بڑا مال ملا، تجارت میں بڑے کامیاب رہے. فاروق اعظم نے کہا کہ یہ صرف تم لوگوں کو ہوا یا باقی پورے قافلے کو بھی؟ کہا نہیں، صرف ہمیں ہوا ہے. کیوں؟ کہا گورنر نے وہاں لوگوں کے درمیان ہمارا تعارف کروایا کہ ہم عمر کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا جتنے مال ہے نا تمہارا، جو تمہاری قیمت تھی سر کی وہ لے لو، جو مال کی قیمت تھی وہ لو، اور جتنا منافع ہوا ہے وہ فوراً بیت المال میں جمع کراؤ. تم نے عمر کا نام بیچا ہے، تم نے عمر کی کرسی کو بیچا ہے. تمہیں اگر مال ملا تو فقط اس لیے کہ تمہارا باپ امیر المومنین ہے، اور اس مال پر مسلمانوں کا حق ہے، فوراً سارا کا سارا مال واپس کرو. یہ ہے ہمارے دور کے حکمران، یہ ہے اسلام کے حکمران، یہ ہے اسلامی نظام جہاں غبن کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہاں عدل تھا. حضرت امیر المومنین کے ابھی عدل کے جو واقعات ہیں، کس طرح آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، کس طرح آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں اترتی رہی. 20 ایسے مقامات ہیں قرآن میں جہاں آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں آئی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمال کو، جو گورنروں کو آپ نے پیغام بھیجے، اس میں سب سے پہلا پیغام وہ یہ تھا کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہتمام کے قابل میرے نزدیک وہ نماز ہے. جس نے اس کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ آتم ضائع کر دے گا. کتنے ایسے حکمران ہیں جو آج نماز پڑھتے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے اور ابھی سلسلہ جاری تھا. اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر بن خطاب کے راستے پر، جس راستے کو انہوں نے اپنی زندگی کا، جس طرح انہوں نے اس راستے پر چل کر اپنی زندگی کو ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اللہ کرے ہم بھی انہی کے راستوں پر چلیں. اللہ ہمیں بھی انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ شہداء کربلا کے حوالے سے ہماری مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے. یہ جو سنڈے آ رہا ہے 21 تاریخ ظہر کی نماز کے بعد، بڑا مختصر پروگرام انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، جامع ہو، مختصر ہو. ایک تلاوت ہوگی، 1-2 نعتیں ہوں گی، امام محمد علی صاحب کی تھوڑی سپیچ ہوگی. اس کے بعد ہم جو مہمان خصوصی ہیں ان کا خطاب سنیں گے، اور کوشش کریں گے کہ مختصر پروگرام ہو. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، تمام احباب سے، سال میں ایک شہداء کربلا کا ایک ہی پروگرام آتا ہے، کوشش کریں کہ آپ سب اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. اور بہترین عالم اور سید زادے ہیں، ہندوستان سے تشریف لائے، پچھلے سال بھی آئے تھے، انہی کا خطاب ہوگا. آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے کے آئیں، اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.